اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس سے قبل ہم نے انویسٹیگیشن کی بابت جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے، اور آج ہم انویسٹیگیشن کا ہی ایک جز جسے 164 کا بیان کہا جاتا ہے اس کی بابت ہم آپس میں ڈسکشن کریں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ اس بحث کے دوران 164 کی جو ایمبٹ ہے اس کا وہ میں آپ دوستوں تک اچھے طریقے سے پہنچا سکوں، تاکہ اس معاملے کو کہ 164 164 کا بیان کیا ہوتا ہے اسے سمجھنے میں ہمیں آسانی رہے۔ تو جیسا کہ آج کل آپ نے ٹیلی ویژن پر بھی یہ بحث سماعت کی ہوگی کہ جی 164 کا بیان جو ہے اس سے فلاں بندہ جو ہے اس نے بیان دیا تھا پہلے عدالت میں، اور اس کے بعد دوبارہ جب وہ کورٹ میں پیش ہوا ٹرائل کے دوران تو اس نے کہا جی کہ میں نے 164 کا بیان دیا ہی نہیں ہے، میں نے کوئی کنفیشن ریکارڈ ہی نہیں کی۔ تو میں گزارش کروں گا آپ دوستوں سے کہ 164 کے بیان کو جب ریکارڈ کیا جاتا ہے تو اس کی کیا شہادت میں کیا اہمیت ہے، اور کیا وہ ملزم یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جی کہ میرا بیان ریکارڈ ہی نہیں ہوا جبکہ اس کا بیان ریکارڈ کیا گیا ہو۔ میں آپ کو اس کی مثال عزیر بلوچ کے کیس کے حوالے سے دوں گا کہ پچھلے دنوں جب اسے کورٹ میں پیش کیا گیا تو اس نے کہا جی کہ میں نے تو 164 کا کوئی بیان نہیں دیا، اور جج صاحب نے اسے سوال کیا کہ کل کو آپ یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے اس سے بھی مکر جاؤ گے۔ تو میں اس چیز کو بیان کروں گا، ہم اس چیز کو سیکھیں گے، اسے ڈسکس کریں گے کہ 164 کا بیان جو ہے وہ اگر ایک دفعہ ریکارڈ کر لیا جاتا ہے تو اس کی قانون کی نظر میں کیا ویلیو ہے، کیا قدر ہے، اور وہ کیسے ریکارڈ کیا جائے گا۔ 164 ہے کیا، کون اسے ریکارڈ کرتا ہے، کن حالات میں اسے ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور یہ کس کام آتی ہے۔ 164 کا بیان جو ہے یہ کس کام آتا ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ چیز بتاؤں کہ 164 کا بیان جو ہے یہ مجسٹریٹ درجہ اول یا درجہ دوم جنہیں اختیارات دیے گئے ہوں، اختیارات تفویض ہوں کہ وہ 164 کا بیان قلم بند کر سکتے ہیں، وہ بیان قلم بند کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 164 CRPC جو ہے اس میں دو ورڈز یوز کیے گئے ہیں۔ ایک لفظ یوز کیا گیا ہے جی کہ سٹیٹمنٹ، اور پھر الفاظ کا استعمال ہوا ہے اور کنفیشن۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ کنفیشن کیا ہے اور سٹیٹمنٹ کیا ہے، کس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوگی اور کس کی کنفیشن ریکارڈ ہوگی۔ تو میں گزارش کروں کہ جب گواہ، چشمدید گواہ جو کسی بھی فوجداری کیس میں انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور چشمدید کے گواہ کی گواہی کے بغیر تمام کا تمام پراسیکیوشن کا کیس دھڑام سے زمین پر گر جاتا ہے، تو تمام جو بلڈنگ ہے، جو پورے کی پوری بلڈنگ ہے، وہ سٹینڈ کرتی ہے پراسیکیوشن کے اہم پلرز پر، اور وہ ہے چشمدید گواہ۔ باقی جتنی بھی ایویڈنس پیش کی جائے گی وہ ان دو گواہان کو کرابوریٹ کرے گی، اور اگر وہ گواہان، وہ اورل ایویڈنس ہی آپ کے پاس موجود نہ ہو تو پھر آپ کس چیز کی کرابوریشن کریں گے۔ تو دوستو، اگر چشمدید گواہان میں سے کوئی گواہ اپنی آزادانہ مرضی سے والنٹیرلی اپنا بیان قلم بند کروانا چاہے تو وہ قلم بند کروا سکتا ہے۔ اس سے پراسیکیوشن کو اپنا کیس ثابت کرنے میں بہت مدد مل سکتی ہے۔
اور جب کوئی گواہ اپنا بیان ریکارڈ کروانا چاہے گا تو ایسی صورت میں آئیو تفتیشی افیسر پولیس علاقہ مجسٹریٹ کو یا کوئی بھی مجسٹریٹ جس کے پاس 164 CRPC کے تحت بیان قلم بند کرنے کے اختیارات ہیں اسے پولیس ایپلیکیشن موو کرے گی اور اس ایپلیکیشن پر عدالت بیان قلم بند کرنے کی اجازت دے گی. تو اس طرح وہ بیان جو گواہ ریکارڈ کرائے گا وہ قانون کی نظر میں اور 164 کی روح کے مطابق سٹیٹمنٹ کہلائے گی. اور اگر بیان ملزم قلم بند کروانا چاہتا ہے تو وہ بیان سٹیٹمنٹ کی بجائے کنفیشن کہلائے گا. ایک انتہائی اہم نقطہ جو میں یہاں بیان کرتے چلوں کہ 164 کی سٹیٹمنٹ آلویز FIR کو کرابوریٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے. پراسیکیوشن میننگ دیئر بائی پولیس جب بھی کسی ملزم کا بیان ریکارڈ کروائے گی تو جو FIR کے کنٹینٹ ہیں اس کی تصدیق کے لیے کروائے گی. اسی طرح جب بھی کسی گواہ کا بیان ریکارڈ کروائے گی تو پھر بھی گواہ بھی جو ہے وہ FIR کے جو مندرجات ہیں ان کو کرابوریٹ کرے گا, ان کی تائید اور تصدیق کرے گا. تو دونوں صورتوں میں پراسیکیوشن کو بینیفٹ ہوتا ہے. جب گواہ کا بیان ریکارڈ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس بیان سے وہ گواہ بعد ازاں منحرف نہیں ہو سکتا. اور اگر خدا نخواستہ وہ گواہ منحرف ہو جائے تو پراسیکیوشن ایسی صورت میں علاقہ مجسٹریٹ کو ایپلیکیشن موو کرے گی یا اورلی ریکویسٹ کرے گی کہ گواہ کے خلاف زیر دفعہ 182 CRPC پرجری کی کارروائی کی جائے کہ اس نے اپنا بیان جو وہ سٹیٹمنٹ جو اس نے عدالت میں ریکارڈ کروائی تھی آج ہی اس سے منحرف ہو گیا ہے اور اس نے منحرف ہو کر جو ہے وہ پراسیکیوشن کو جان بوجھ کر نقصان پہنچایا اور جرم کا ارتکاب کیا ہے تو اس کے خلاف 182 کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اب ہم آتے ہیں کنفیشن کی طرف جو انتہائی امپارٹنٹ ہے جس کے کچھ طور طریقے طے کیے گئے ہیں. کنفیشن ریکارڈ کروانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو طریقہ کار طے کیا گیا ہے, جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے 364 CRPC کا جو ایمبٹ ہے اس کی وائلیشن کسی صورت بھی نہ ہو. اگر 364 کو آبزرو نہیں کیا جاتا, اس کی وائلیشن کی جاتی ہے تو ایسا بیان جو ہے وہ اپنی ایویڈینشی ویلیو کھو دے گا. اس کی ایویڈینشی ویلیو جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا. تو انتہائی ضروری ہے کہ تمام پروسیجر جو لے ڈاؤن کیا گیا ہے ضابطۂ فوجداری میں اس کو فالو کیا جائے. تو جب ملزم کو عدالت میں اس کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے پیش کیا جائے گا تو وہاں پر کیا صورتحال ہونی چاہیے؟ آیا وہ بیان پولیس کی موجودگی میں ریکارڈ ہوگا؟ آیا وہ بیان ہتھ کڑیوں سمیت ریکارڈ ہوگا یا وہ کیا صورتحال ہوگی؟ اور بیان اگر ریکارڈ نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں یا اگر بیان ریکارڈ ہو جاتا ہے تو دونوں صورتوں میں کیا ملزم کو دوبارہ پولیس کے حوالے کیا جائے گا؟ بیان کس زبان میں ریکارڈ ہوگا؟ اور کیا جو بیان ریکارڈ ہوگا اس پر ملزم کے دستخط ہوں گے یا کہ نہیں؟ کیا وہ بیان سے پڑھ کر سنایا جائے گا یا کہ نہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو سب سے پہلی جو امپارٹنٹ بات ہے کہ جب ملزم کو عدالت میں بیان ریکارڈ کروانے کے لیے کنفیشن ریکارڈ کروانے کے لیے پیش کیا جائے گا تو اس کی ہتھ کڑیاں ریموو کر دی جائیں گی. جب ہتھ کڑیاں ریموو کر دی جائیں تو پھر پولیس افیشلز کو کمرہ عدالت سے باہر بھیج دیا جائے گا. کوئی پولیس افیشل کمرہ عدالت میں موجود نہیں ہو سکتا. کیوں ایسا کیا جائے گا؟ تاکہ ملزم کو پولیس کے خوف سے آزاد کیا جائے. وہ جو بھی ملزم نے بیان دینا ہے اس کی اپنی
आजादाना मर्जी हो, वो बयान वॉलंटरीली हो। ये ना हो कि जो मुलजम है वो कन्फेशन ना करना चाहता हो और पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के खौफ से वो अपना वो कन्फेशन रिकॉर्ड करवा ले। इस तरह मुलजम के हकूक को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। उस बयान पर चूंकि कोई भी जो कन्फेशन होगी वो मुलजम के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है, तो वो जब उसके खिलाफ इस्तेमाल होगी तो मुलजम को उसमें सजा हो सकती है। तो ऐसी सूरत में अदालत ने अपना इत्मीनान करना है, मजिस्ट्रेट ने ये देखना है कि क्या जो मुलजम है ये कन्फेशन जो रिकॉर्ड करवा रहा है अदालत में, जो 164 का ये बयान कलमबंद करवा रहा है, उस बयान में ये बयान उसका इंडिपेंडेंट है, वॉलंटरीली है, बगैर किसी दबाव के है, बगैर किसी जबर के है, बगैर किसी इंड्यूसमेंट के है। क्या उसे वादा माफ गवाह बनने का लालच तो नहीं दिया गया? क्या सूरत हाल है? तो ये इत्मीनान करने के लिए ये तमाम सवालात इलाका मजिस्ट्रेट जो है वो मुलजम से पूछेगा। लेकिन इससे पहले जब हथकड़ी खोल दी जाएगी, पुलिस को कमरे अदालत से बाहर भेज दिया जाएगा, तो मुलजम को सोचने समझने के लिए मुनासिब वक्त दिया जाएगा। अब वो मुनासिब वक्त क्या होगा? ये मुनासिब वक्त जो है ये मैक्सिमम वक्त भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि आधा घंटा दिया जाए, घंटा दिया जाए, ये 4-5 घंटे भी हो सकता है, ये 24 आवर्स भी हो सकता है, ताकि मुलजम हर सूरत में जो है वो बिल्कुल तसल्ली के साथ सोच समझ कर अपने नफे नुकसान को बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए वो स्टेटमेंट जो है वो बयान जो 164 का है वो अदालत में कलमबंद करवाए। अब इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अदालत मुलजम से पूछेगी, मुलजम से सवाल करेगी कि क्या तुम कब से कितने दिनों से पुलिस की हिरासत में हो। यहां पर मैं साथ ही ये बयान करता चलूं कि 164 का बयान जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वो कलमबंद करवाना चाहिए। अगर उसमें डिले हो जाता है तो वो भी फायदामंद नहीं होगा। और दूसरी यही मैं बात बताता चलूं कि 164 का जो बयान है इसे मुकम्मल तौर पर या तो इसे तस्लीम किया जाएगा शहादत में, या इन टोटो इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि पार्शली या जुजवी तौर पर इसे कबूल कर लिया जाए और जुजवी तौर पर इसे कबूल ना किया जाए। इसका जो 164 की स्टेटमेंट है इसे मुकम्मल तौर पर या तो रद्द कर दिया जाएगा या मुकम्मल तौर पर मनमानी से तस्लीम कर दिया जाएगा। तो यहां पर मैं बयान करूं कि कोर्ट क्वेश्चन करेगी कि कब से आप पुलिस की हिरासत में हो, क्या तुम्हें पुलिस ने कोई धमकी तो नहीं दी कि बयान कन्फेशन रिकॉर्ड करवाओ? क्या तुम आजादाना तौर पर बयान अपनी मर्जी से रिकॉर्ड करवा रहे हो? और क्या तुम्हें कोई लालच दिया गया है, कोई तरगीब दी गई है? क्या तुम्हें यह कहा गया है कि तुम्हें कल को अप्रूवर बना लिया जाएगा, तुम्हें वादा माफ गवाह बना दिया जाएगा, या कोई भी ऐसा दबाव या ऐसी कोई भी चीज पुलिस ने आपको कही हो? मुलजम से ये पूछा जाएगा। और अगर मुलजम कहता है कि नहीं जी मैं अपना बयान अपनी आजादाना मर्जी से, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी जबर के, बगैर किसी लालच के मैं कलम बंद कराना चाहता हूं और बिल्कुल मैं होश हवास में हूं, मुझ पर कोई दबाव नहीं है, तो तब जाकर जब मजिस्ट्रेट ये इत्मीनान कर लेगा मुकम्मल तौर पर कि ये बंदा जो है, मुलजम जो है, ये अपनी आजादाना मर्जी से बगैर किसी दबाव के ये बयान कलम बंद करवाना चाहता है, कन्फेशन करना चाहता है, तो तब वो कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा। कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले मजिस्ट्रेट बताएगा मुलजम को, इन्फॉर्म करेगा कि ये तुम बयान क्यों देना चाहते हो। ये सवाल होगा कि तुम बयान क्यों देना चाहते हो, और अगर तुम बयान देना चाहते हो, अगर तुमने बयान रिकॉर्ड करवा दिया तो ये बयान कल को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। ये चीजें जरूरी हैं, ये सवालात इंतहाई जरूरी हैं। मैं ये आपको बताता चलूं कि तमाम सवालात इलाका मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ने पूछ लिए, लेकिन ये एक सवाल मुलजम को ये चीज अगर वो नहीं बताता, मजिस्ट्रेट अगर ये चीज इन्फॉर्म नहीं करता मुलजम को कि ये बयान तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगा कल को, तो वो तमाम की तमाम जो 164 की कार्रवाई है उसका कोई फायदा नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा, वो तमाम कार्रवाई नाकस ठहराई जाएगी। तो जरूरी है कि मुलजम को
اس بتایا جائے کہ یہ بیان جو ہے یہ کل کو اس کے خلاف استعمال ہوگا۔ اس کے بعد ملزم کو یہ چیز بتانا انتہائی ضروری ہے کہ آپ اگر بیان ریکارڈ کرواؤ یا تم بیان ریکارڈ کروانے سے انکار کر دو، دونوں صورتوں میں تمہیں واپس پولیس کے حوالے نہیں کیا جائے گا، تمہیں جوڈیشل کسٹڈی میں رکھا جائے گا۔ تو اگر ایسی صورت میں کہ جب ملزم کو بیان ریکارڈ کرنے کے بعد واپس پولیس کے پاس بھیج دیا جائے تو ایسی صورت میں اس بیان کی کوئی ایویڈینشی ویلیو نہیں ہے۔ 164 کی وہ کنفیشن بالکل کسی کام کی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی شہادت میں پیش کی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ عزیر بلوچ کا کیس میں تھوڑا سا اس کا حوالہ دیتا چلوں، بڑا ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ عزیر بلوچ نے جب کورٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ میں نے 164 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کروائی، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس نے بالکل درست کہا۔ کیوں اس نے درست کہا؟ کہ جب اس کا 164 کا بیان کنفیشن ریکارڈ کی گئی تو اس کے بعد اس سے پہلے وہ پولیس کی کسٹڈی میں تھا، بیان کارڈ کرنے کے بعد دوبارہ اس کو پولیس اور رینجرز کی کسٹڈی میں دے دیا گیا۔ جب دوبارہ رینجر کی کسٹڈی میں دے دیا گیا تو اس بیان کی کیا اہمیت ہے؟ وہ تو بیان خوف کی صورت میں تھا، دباؤ کی صورت میں تھا، اور اس نے رائٹلی اس بیان سے انحراف کر دیا۔ کیوں اس نے انحراف کیا؟ کہ لیگل اور قانونی طور پر اگر ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ بیان ہی نہیں ہے جس میں آپ ملزم کو پولیس پیش کرتی ہے یا اسے رینجرز پیش کرتی ہے اور دوبارہ بیان ریکارڈ کرنے کے بعد عدالت دوبارہ ان کے حوالے کر دیتی ہے۔ تو یہ تو وائلیشن ہے، یہ تو کھلم کھلا جو 364 کی وائلیشن ہے، 164 کی ریکوائرمنٹس کے خلاف ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ واقعتاً وہ کہنے میں حق میں جانا ہے کہ میری کوئی سٹیٹمنٹ، کوئی کنفیشن، کوئی بیان 164 کا جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہوا۔ تو یہ تمام چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ آبزرو کرنا ضروری ہے۔ اب عدالت تمام کارروائی کا جب یہ کارروائی مکمل ہوگی تو جو یہ کارروائی ہے کنفیشن کی، اس کے فٹ پر جو ہے میمورنڈم اپنا جو ہے وہ لکھے گی، وہ تحریر کرے گی اور اس میں یہ تمام چیزیں بیان کرے گی کہ میں نے جو بیان ریکارڈ کیا ہے وہ بالکل ملزم کی آزادانہ مرضی سے ریکارڈ کیا ہے، ملزم سے میں نے فلاں فلاں سوالات کیے ہیں اور اس میں کوئی ملزم پر دباؤ نہیں تھا اور کمرے عدالت میں بالکل ملزم جو ہے وہ آزادانہ طور پر موجود تھا اور اس نے تمام سوالوں کے جواب جو ہے وہ اپنی مرضی سے دیے ہیں اور عدالت نے پورا اطمینان کر لیا ہے۔ عدالت نے پورا اطمینان کر لیا ہے بیان ریکارڈ کرنے سے پہلے کہ ملزم جو ہے یہ والنٹیرلی بیان ریکارڈ کروا رہا ہے، والنٹیرلی جو ہے وہ کنفیشن ریکارڈ کروا رہا ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے اور نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ بیان جو ہے علاقہ مجسٹریٹ کی یہ ڈیوٹی ہے اس مجسٹریٹ کی جس نے بیان ریکارڈ کیا گیا ہے کہ اسے ملزم کی لینگویج میں، ملزم کی زبان میں اس کو جو ہے وہ تحریر کرے، ملزم کی زبان میں اس سے پوچھا جائے سوال۔ اگر ملزم پنجابی بولتا ہے تو پنجابی میں اس سے سوال کیا جائے، اردو بولتا ہے تو اردو میں اس سے سوال کیا جائے، پشتو بولتا ہے تو پشتو میں سوال کیا جائے، اور اگر وہ کوئی ایسی لینگویج جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا تو اس کے لیے پراپر جو ہے ایسا بندوبست کیا جائے کہ وہ اس چیز کو سمجھ لے۔ اس کے بعد اسے قلم بند جو کرنا ہے وہ یا تو انگلش میں اسے قلم بند کیا جائے گا، انگلش میں تحریر کیا جائے گا 164 کا بیان، یا جو بھی کورٹ کی لینگویج ہوگی اس لینگویج میں جو ہے اسے تحریر کیا جائے گا۔ اور اس میں یہ مکمل جیسے بیان کیا جاتا ہے، جیسے ملزم بیان دیتا ہے اس کو مکمل طور پر، اسے آدھا نہیں یا اپنے مقصد کے لیے مفہوم نہیں، جو الفاظ ادا ہوتے ہیں انہی الفاظ میں اسی ترتیب میں اسے تحریر کیا جائے گا۔ اور جب یہ بیان مکمل ہو جائے تو پھر ملزم کو اس کا یہ بیان، اس کی یہ کنفیشن پڑھ کر سنائی جائے گی اور اس کے سگنیچر کو آئے جائیں گے۔ اگر اسے پڑھ کر نہیں سنایا جاتا اور یہ جو سرٹیفکیٹ یا جو میمورنڈم لکھا جاتا ہے عدالت کی طرف سے اس میں یہ ذکر نہیں کیا جاتا تو یہی سمجھا جائے گا کہ جج صاحب نے اسے پڑھ کر سنا ہی نہیں گیا اور نہ ہی اسے پتہ ہے کہ اس نے کیا بیان دیا ہے اور نہ ہی یہ چیز اسے سمجھائی گئی ہے۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ جو اس کا بیان مکمل لکھا جائے ملزم کا، اور اس کے بعد ملزم کے کو یہ حق حاصل ہے، ملزم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ
अपना जो बयान जो वो कलमबंद करवाता है 164 का जो कन्फेशन है उसमें वो उसकी वजाहत कर सकता है, उससे सवाल पूछा जाता है, उस सवाल की वो वजाहत पेश कर सकता है। और अगर अपने बयान में कुछ ऐड करना चाहे तो अदालत पाबंद है कि उसको ऐड करेगी, यानी कि उसमें अपने जवाब में एडिशन और अपने जवाब में वो हर तरह की वसाखत जो है वो मुकम्मल तौर पर पेश कर सकता है, ताकि उसकी जो बात है या उसका जो जवाब है वो मुकम्मल तौर पर सफ़े मिसल पर आए। तो ये है जी 164 की स्टेटमेंट। उसके बाद एक और पहलू इसका जो मैं पहले बयान नहीं कर सका वो ये है कि अगर स्टेटमेंट गवाह की है, अगर कोई गवाह चश्मदीद गवाह बयान कलम बंद करवाता है तो ऐसी सूरत में मुल्ज़िम को जिरा का हक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।